السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب سے آن لائن گفتگو۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے یاد فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو السلام علیکم میاں صاحب نہیں کہتے، السلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کس زبان میں بات کر رہی ہے؟ یہ میں خدا نخواستہ آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس زبان میں بھی آپ چاہیں گے، اللہ کے فضل سے آپ کا یہ خادم آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ وہ بے شک چینی زبان ہو، جاپانی ہو، روسی ہو، کورین ہو، حتیٰ کہ گھانا کے گھنے جنگلوں میں جو جانگلی افریقی جانگلی جو زبان بولتے ہیں، آپ کا یہ خادم وہ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ٹارزن والا لباس بھی تو پہننا پڑے گا نا؟ نہیں جنید صاحب، نہیں، یہ زبان میں نے جس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، جھینگا لالا ہور جھینگا لالا ہور، وہ میں نے ٹارزن سے ہی سیکھی ہے۔ مگر ٹارزن کی اور میری یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ میں نے لباس بھی اس جیسا پہننا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ابھی میں نے جرمن کے سیاحوں کے ساتھ جرمن زبان بول کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور اللہ کے فضل سے جب کوئی چینی آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے چینی بھائی چائنیز، تو میں ان کے ساتھ چائنیز زبان میں بات کرتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں صرف آپ ہی ورلڈ لیول کے لیڈر ہیں جو ہر زبان میں بات کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جنید صاحب، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ میرے ساتھ جس مرضی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ مجھے گونگوں کی زبان بھی آتی ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو فے کی بولی میں بھی ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ فے کی بولی میں ذرا میاں صاحب پلیز ذرا تھوڑے بہت کوئی گانا گنگنا دے، حبیب جالب کا کوئی مصرع فے کی بولی میں گنگنا دے، چلیں۔ جنید صاحب، میں نہیں مانتا کہہ دیں۔ فے کی بولی کی بات کرتے ہیں جنید صاحب، مجھے تو میم کی بولی بھی آتی ہے، یہ جو اداکار آپس میں بولتے ہیں۔ سہ میں مہینے مہندہ کہیں کہ میں موت وڈی میز چھے، میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ کہا ہے آپ نے؟ مہینے میں نہیں مہندہ کہیں، میں نہیں کہتا۔ موغلے محسوس میں مردے۔ اچھا، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں۔ حبیب جالب کا کوئی مصرع ہو جائے، کوئی شعر ہو جائے اسی زبان میں۔ سہ میں مہینے سانتا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ واہ یار، جی واہ واہ، زبردست 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 میاں صاحب، زبردست۔ اور جنید صاحب، میں ایک اور عرض کرنی چاہتا ہوں آپ سے، صرف زبانیں ہی نہیں آتی مجھے اللہ کے فضل سے ہر سچویشن میں، ہر مصیبت میں، خدا نخواستہ ہر مصیبت میں اپنی عوام کا ساتھ دینا بھی آتا ہے۔ اور یہاں میں یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے یہ میں نے یہاں واضح کرنا ہے کہ میں سیلاب کے دنوں میں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے ساتھ شانہ میں شانہ کھڑا رہا ہوں۔ نظر آ رہا جی، ماشاءاللہ، یہ تو نظر آ رہا جی۔ اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کرنی چاہتا ہوں جنید صاحب کہ میں اللہ کے فضل سے اپنے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر پہ، جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے، جی میں اس پہ ہر جگہ پہ پہنچا ہوں۔ اور یہ جو نیازی صاحب ہے، ان سے بھی پوچھے کہ یہ کس کا ہیلی کاپٹر لے کے گھوم رہے ہیں۔ جو پرائیویٹ ہیلی کاپٹر لے کے یہ گھومتے ہیں، بعد میں پھر ان کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں ان کو، اور ہر جائز ناجائز کام کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اللہ کے فضل سے پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے جنید صاحب اوپر سے لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا ہے خود۔ جنید صاحب، آپ تو پہلے بھی آپ میرے ساتھ خود ہیلی کاپٹر میں یہ راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ جب پہلے سیلاب آیا تھا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ نے ہیلی کاپٹر میں
थोड़ा सा कच्चा आटा भी चख के देखा था कि खालिस है कि नहीं। और आपने मुझे कहा था कि मियाँ साहब 1 नंबर आटा है, 1 नंबर। और आपने दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे आपने मुझे फोन करके कहा था कि मियाँ साहब मैंने सुबह जब नहा के बाल बनाने के लिए आईने के सामने अपनी शक्ल देखी है तो मुझे महसूस हुआ है कि आटा खाने से मैं थोड़ा सा और चिट्टा हो गया हूँ। मियां साहब आपने उस वक्त ये वादा किया था कि मैं इसी आटे के पराठे अपने हाथों से बना के तुम्हें खिलाऊंगा। इतने साल हो गए, ना वो आटा ना वो पराठा। मिठे पराठे तो कमाल ही होते हैं जी, चीनी वाले मिठे पराठे। देखिए जुनैद साहब, आटा के पराठे बना के आपको खिलाने से पहले ही नौबत ही नहीं आई, पहले ही हमारी छुट्टी करवा दी गई। तो इंशाल्लाह अब दोबारा कभी प्रोग्राम बना लेते हैं। आप आए, तशरीफ लाए, आपको पराठे भी खिलाएंगे और आपको इंशाल्लाह उनके साथ भिंडी गोश्त भी इंशाल्लाह। मियाँ साहब आप खुद तो पराठे खा रहे हैं और अवाम के लिए आपने पेट्रोल और महंगा कर दिया है। भाई पराठे क्या पेट्रोल में बनते हैं? मियाँ साहब मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी महंगाई कर दी आपने, पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई और बढ़ती है। देखिए आपकी शख्सियत में तो वजन नहीं है, अलबत्ता बात में वजन है। देखिए मैं हरगिज ना मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब और ना हमारी हुकूमत ये चाहती है कि आवाम पे मजीद बोझ डाला जाए। और आप यकीन माने कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से पहले मैंने रात को दांतों में उंगली भी ली है और उसमें जोर से दंदी भी काटी है। उसके बाद मैंने माथे पे हाथ रख के तो ऐसे भी किया है। वाह वाह। मैंने पहले दाएं तरफ करवट लेके तो सर गुजाया है, फिर बाएं तरफ करवट लेके सर गुजाया है। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये फैसला करना। जुनैद साहब मैं ये बबागे दोहल कहूंगा कि मैं हरगिज गरीब आवाम पे, मैं और मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत भी आवाम पे बोझ नहीं डालना चाहती, मगर क्या करें मजबूरी है। IMF ने हमें इस तरह जकड़ा हुआ है जिस तरह गांव में बच्चे की हजामत करते हुए नाई अपने गोडों में उसका सर जकड़ लेता है। जो बेचारा अपनी मर्जी से चीख भी नहीं मार सकता। हमारी वो हालत है इस वक्त। ओ मियां साहब IMF को एक साइड पे करें। ये पैसे पूरे ले दे, फिर IMF को एक साइड में कर दे। और सर टमाटर और प्याज का कुछ सोचे। अब टमाटर का मैं सोचता हूँ, प्याज का आप अपने एंकर से कहे। ये प्याज इनकी फील्ड है। यकीन करो परसों टमाटरों के बगैर भिंडियां खादियां मजा ही नहीं आया मियां साहब। गौरी साहब मैं आपको क्या बताऊं जी, मैं खुद टमाटर का कितना दीवाना हूँ। अच्छा जी। मगर क्या करे, हमें सुबह सब्जी मंडी भी IMF से पूछ के खोलनी पड़ती है। हम IMF के पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आप यकीन माने एक दिन मेरी छींक 1.5-2 घंटे फंसी रही है कि IMF से कोई जवाब नहीं आ रहा था कि मार लूं या ना मारूं। मियां साहब सुना है महंगाई की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब भी आपसे नाराज हैं। यार तू मेरे नाल चल, लंदन तेन पता लगे नाराज है कि नहीं। उत्ते मैं हुण भी गया तो उन्होंने पहले मैनू इत्थों इंजन कीता है, ਉਹਦੇ बाद इत्थों इंजन कीता है, ਉਹਦੇ बाद उन्होंने कहा कि यार की गल माड़ा होए। और उन्होंने मुझे शाबाश दी है कि तुम न्याजी के पैदा करदा बहरान में से मुल्क को निकालने में जो जद्दोजहद कर रहे हो वो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये फजूल तबसरे होते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे साथ नाराज है। वो तो सुबह उठ के मुझे रोज फोन करते हैं कि वो सोता है कि काम थे कि ये तो मैं फिर उनको गाड़ी की आवाज सुनाता हूँ, देखो मियां साहब गाड़ी चल रही है, गाड़ी ड्राइवर ने मैं कहना हारन बजा पता लगे उन्होंने। एक दफा मैं
لیٹ ہو گیا جی۔ تو میں نے غلط کہہ دیا کہ میاں صاحب میں جا رہا ہوں، میں گاڑی میں ہوں، تو میں نے وہ منہ سے آواز نکالی، انہوں نے پہچان لیا، وہ بھی آخر تجربہ کار سیاستدان ہے، انہوں نے کہا کی گل ہے یہ تیرا انجن کیوں بیٹھا ہے؟ اور میاں صاحب کے منہ سے نکل کے میاں صاحب گاڑی میں ابھی سوال ہی ڈالی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں میاں صاحب میرا انجن نہیں ہے، گڈی دا انجن ہے۔ کہتے رہے ہوں تے کو تم کرنے ہے تے گڈی دا انجن کتوں بننا ہے؟ تو اس لیے وہ ہر چیز جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ ان کا یہ کارندہ، ان کا یہ خادم، ان کا یہ ورکر محنت کر رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے آپ کے اس خادم کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ جڑ رہی ہے، قطر والے امداد بھیج رہے ہیں، بالکل آئی ایم ایف والے بھیج رہے ہیں، یو اے ای والے بھیج رہے ہیں، چائنا والے بھیج رہے ہیں، ہر طرف سے اللہ کے فضل سے۔ ازبکستان سے سر جی پہلی دفعہ آئی ہے۔ جی 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 میاں صاحب مگر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں اور چوروں کو کوئی بھیک نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں، میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں میں تو اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نیازی صاحب کے دماغ کا ایکس رے اتروائے، وہ ایکس رے بالکل اسی طرح خالی ہوگا جیسے ملتان موٹر وے کے دائیں بائیں سارا میدان خالی ہوتا ہے۔ میں کہیں بھی بھیک مانگنے نہیں گیا، ہاں میں نے ترلا منت ضرور کیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، ہر طرف سے امداد بھی آ رہی ہے ہاں جی، اور انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے قوم کے لیے۔ آپ میں نیازی صاحب کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اب گیم سے باہر ہیں، آرام سے بیٹھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، وہ کیا اس کا پہلا مصرع کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ یاد کر کے آیا جنید صاحب آپ کو تو یاد ہوگا وہ کیا ہے، مجھے تو وہ موج والا مصرع ہی بس یاد ہے۔ میاں صاحب آج کل آپ کو موج والا مصرع یاد ہے یا فوج والا؟ کیا بات کر رہے ہیں جنید صاحب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں وہ شعر کا مصرع موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ہاں فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، موج ہے دریا میں اور بیرون نہیں، یار یہ نہیں ہے۔ کیا تھا وہ پہلا مصرع، وہ کہاں گیا ہے وہ سیکٹری؟ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جتنا عرصہ زیادہ قطع تعلقی کو طول دیتے رہتے ہیں نا، اتنا آپ صلح سے اور یعنی معافی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔